میتھمیٹکس کے جو کانسیپٹ ہیں اس کی ٹیچنگ کے حوالے سے ہم AV8 کی جو پریپریشن ہے، اس کی جو تیاری ہے، اس کے متعلق دیکھ رہے تھے. تو ہم نے ابھی یہ دیکھا کہ پروجیکٹڈ جو ٹائپ ہے جو AV8 کی، وہ اس کے حوالے سے ہم نے ابھی دیکھا کہ کس طرح سے ہم اس کو تیار کر سکتے ہیں. تو اس کے علاوہ جو سیکنڈ ٹائپ ہے AV8 کی، وہ نان پروجیکٹڈ ہے. ڈیفینیشن ہم نے دیکھی کہ جو ہمارے پاس جو AV8 ہیں، یہ بیسیکلی کیا کرتے ہیں کہ یہ ہمیں AV8 سے ہم ہیلپ لے کے بچوں کے اندر ان کی جو لرننگ ہے اس کو نہ صرف ری انفورس کرتے ہیں، بلکہ اس کو زیادہ اس کا جو ریٹینشن ہے اس کا لیول بڑھتا ہے، اس کا موٹیویشن لیول بڑھتا ہے. ہم نے دیکھا کہ دو طرح کی ایڈز ہوتی ہیں، ویژول ایڈز ہیں اور آڈیو ایڈز ہیں. یہ ہم نے دیکھ لیا اور ان کا ہمیں کانسیپٹ کا بھی پتہ چل گیا. اب اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ جو ہمارے پاس دو طرح کی میجر جو AV8 ہیں، اس میں ایک ٹائپ ہم نے پروجیکٹڈ AV8 ہیں، دوسری ہمارے پاس نان پروجیکٹڈ AV8 ہیں. جو نان پروجیکٹڈ AV8 ہیں ان میں ریڈیو ہے، اس طرح سے ٹی وی ہے، یا ریکارڈنگز ہیں. جو ہمارے پاس مختلف طرح کی ریکارڈنگز ہم بچوں کو دکھا سکتے ہیں، ان کی جو فلم دکھا سکتے ہیں. چارٹس ہیں، کارٹونز ہیں جو کہ بچوں کو ہم جس سے ہم بچوں کو جو کانسیپٹ ہے اس کو بڑا اچھے طریقے سے ان کی انڈرسٹینڈنگ کروا سکتے ہیں. اس طرح سے چارٹس ہیں، فلیش کارڈس ہیں، گرافس ہیں، میپس ہیں. اور اس طرح سے ہم جو بلیک بورڈ ہے یہ بھی ایک نان پروجیکٹڈ AV8 میں شامل ہے. اس طرح سے ہم پکچرز مختلف طرح کی ہوتی ہیں، فوٹوگرافس جو ہے وہ دکھا سکتے ہیں. اس کے علاوہ ڈیمانسٹریشنز ہیں، آپ چیزوں کو ایکچولی جو ہے وہ ڈیمانسٹریٹ کر سکتے ہیں، اور بچوں کو ریئل سچویشن پہ بھی اگر لے کے جاتے ہیں تو وہ بھی نان پروجیکٹڈ AV8 میں آتا ہے. فار ایگزامپل ان کو ہم کسی فیلڈ ٹرپ پہ لے کے جائیں تو یہ جو فیلڈ ٹرپ ہے یہ بھی ایک نان پروجیکٹڈ AV8 میں شامل ہے. اب اگر آپ اس کو دیکھیں تو ہم اس کو جو نان پروجیکٹڈ AV8 ہیں، جیسے آپ کی سکرین پہ ان کی مختلف ٹائپس نظر آ رہی ہیں، تو اس میں آڈیو ایڈز ہیں جس میں ریڈیو، ٹیلی ویژن، ریکارڈنگز وغیرہ یہ ہمارے پاس عام طور پہ آڈیو ایڈز میں اس کو شامل کیا جاتا ہے. اس کے بعد گرافک ایڈز ہے. گرافک ایڈز میں چارٹ ہیں، کارٹون ہیں، ڈائیگرامز ہیں، فلیش کارڈز، گراف، میپس، فوٹوگرافس، پکچرز، پوسٹرز، ماڈلز، یہ سب جو ہے یہ گرافک ایڈز میں شامل ہیں. اس طرح سے ڈسپلے بورڈز ہیں. ڈسپلے بورڈز میں بلیک بورڈ ہے، بلیٹن بورڈ ہے، فلینل بورڈ ہے، میگنیٹک بورڈ ہے، پیگ بورڈ ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ایکٹیویٹی ایڈز ہیں جس میں ڈیمانسٹریشن چیزوں کی جو ایکچوئل جو ہم ڈیمانسٹریشن کرتے ہیں، یا ہم اس کو ایکسپیریمنٹل فارم میں وہاں پہ کر کے دکھا دیتے ہیں، یا کسی فروٹ کو بچے کو ایکچولی دکھا دیتے ہیں، تو یہ ڈیمانسٹریشن میں شامل ہے. اس طرح سے یہ کہ ایکسپیریمنٹیشن ہے، جو لیب کے اندر ہم بچے کو جو پریکٹیکل کراتے ہیں، یا وہاں پہ آپ اس کو پریکٹیکلی چیز کو ایکسپیریمنٹ کرواتے ہیں، تو یہ ہمارے پاس جو ہے یہ ایکٹیویٹی ایڈز ہیں. اس طرح سے فیلڈ ٹرپ، میں نے پہلے بھی بتایا کہ فیلڈ ٹرپ پہ لے کے جاتے جب ہم ہیں بچوں کو، تو یہ بھی ایک ہمارے پاس ایکٹیویٹی ایڈز میں شامل ہے. اس طرح سے ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ جو پروجیکٹڈ جو ہمارے پاس AV8 ہیں ان کو ہم کس طرح سے سلیکٹ کیسے کرتے ہیں، اور ان کو ہم کیسے پریپیئر کرتے ہیں، ان کے کیا پرنسپلس ہیں. تو دونوں کا پروجیکٹڈ اور نان پروجیکٹڈ کے جو پرنسپلس ہیں سلیکشن کے بھی، اور اس طرح سے ان کی جو پریپریشن ہے ان کے سملر جو ان کے جو اصول ہیں، پرنسپلس ہیں. تو آپ انہی کو ہی آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ سملر ہیں. میں تھوڑا رپیٹ کر دیتا ہوں. اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم سلیکٹ کریں تو وہ اس کے بچے کی ایج کو سوٹ کرے، اس کے گریڈ کو سوٹ کرے، اور اس کی جو لرنر ہے اس کی باقی جو ابیلٹیز ہیں، اس کی جو کریکٹرسٹکس ہیں اس کو سوٹ کرے. اس کو انٹرسٹنگ اور موٹیویٹنگ ہونا چاہیے، اس کو ریپلیکا آف دا ریئل تھنگز ہونا چاہیے، اصلی لگے، اور اس کو اٹ شوڈ بی یوز فار ریئلائزیشن آف دی لرننگ آبجیکٹیوز. اس طرح سے جب آپ اس کو پریپیئر کریں تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ لوکل مٹیریل
اگر آپ نے ایون فیلڈ ٹرپ بھی اگر آپ نے کرنا ہے تو لوکلی کوشش کریں، وہاں سے آپ کو اویلیبل چیزیں ہیں ان کو آپ دکھائیں بچوں کو، اور ٹیچرز کو ٹرین کریں کہ وہ چیزوں کو بنائیں، خود ڈیولپ کریں۔ اگر آپ نان پروجیکٹڈ میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو جو خود بنائی جا سکتی ہیں، اور بچوں کو انوالو کرنا اس کے لیے بہت زیادہ افیکٹو ہو سکتا ہے۔ اس سے نہ صرف لرننگ اس کی بچے کی زیادہ پختہ ہوگی، زیادہ بہتر ہوگی، بلکہ یہ ہے کہ بچہ جو ہے اس کے وہ چیزوں کو ریٹین کرے گا، اس ریئل سچویشن میں جب جو جاتا ہے تو وہ زیادہ اس کی جو لرننگ ہے وہ بہتر ہوتی ہے۔